اللہ تعالی کی توحید کے معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ اپنی کتاب الفقہ الاکبر میں بیان فرمایا ہے اور جو کچھ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدے کے رسالے میں بیان کیا ہے، ان دونوں حضرات رحمہم اللہ نے اصل میں یہ باتیں اللہ کی کتاب اور اپنے نبی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اخذ کی ہیں اور قانونی دفعات کی طرح انہوں نے ایک ایک عقیدہ لکھ دیا ہے، اور جو کچھ اللہ کی کتاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ یوں کہیے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی توحید ہے۔ اور سب سے پہلا عقیدہ یہ جس کو بیان کیا، اور میں اس بات کا پورا یقین رکھتا ہوں اپنے دل سے اور اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اس کائنات میں، اس زمانے میں، اس سے پچھلے زمانوں میں بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے اللہ ہے، اور ہر وہ صورت جس سے اللہ کے وجود کا انکار ہوتا ہو، اور ہر وہ طریقہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ کائنات اللہ کے علاوہ چل رہی ہے اور اس کائنات کا کوئی رب نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، میں ان تمام طریقوں سے انکار کرتا ہوں۔ اور اگر اس سے پہلے کوئی ایسی چیز میری زبان سے صادر ہو گئی ہو تو میں اللہ سے اس کی معافی مانگتا ہوں اور اپنا عقیدہ صاف صاف بیان کرتا ہوں کہ اللہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا عقیدہ جو اللہ کی کتاب سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مجھ تک پہنچا ہے اور جس کا میں صاف لفظوں میں اقرار کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، اور اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس جیسا اس پوری کائنات میں اور اس کے علاوہ بھی جتنی دنیایں ہوں اور جہاں جہاں بھی جو کچھ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کی توحید کا ہر طرح سے اقرار کرتا ہوں، اس کی ذات کے اعتبار سے بھی، اس کی صفات کے اعتبار سے بھی، اور اگر کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی ہو جو اللہ کی توحید کے، اس کی ذات اور اس کی صفات مبارکہ کے تنہا ہونے، اکیلا ہونے کے خلاف ہو، تو اس سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو بھی مسلمان کرتے وقت کہا کرتے تھے کہ یہ کہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس دوسرے عقیدے میں اللہ کی توحید کے بارے میں عقلاً دلائل کچھ تو گزر چکے، اس سے پہلے کی جو نشست تھی اس میں، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کی توحید ایک تو یہ ہے کہ ہم اسے ثابت کریں قرآن سے، اسے ثابت کریں حدیث سے، تو ایک آدمی جو قرآن کریم کو نہیں مانتا اور ایک آدمی جو حدیث کو نہیں مانتا، وہ کہے گا کہ بھئی اس سے تو دلیل اس کو دو جو اس کو مانتا ہو، میں تو سرے سے قرآن کو مانتا ہی نہیں، میں تو سرے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں، تو تم مجھے توحید کی دعوت کیسے دیتے ہو؟ ایک ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی شخص جو اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہے، اس سے دلیل دینی پڑے گی عقل سے سمجھانا پڑے گا، اور عقل کے متعلق پچھلی مرتبہ کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ عقلاً بھی یہ ضروری ہے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ایک ہی مانا جائے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ ایک تقریر کی ہے، اور منہاج السنہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر عقلاً بحث کی ہے اور بتلایا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کی توحید کا قائل ہونا، یہ کتنا ضروری ہے۔ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں پہلے اللہ کے ہونے کی، پھر اس کے ذات کے ایک ہونے کی، جو ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا عقیدہ آگے چل کے آئے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ کے متعلق ہے۔
امام رازی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی کچھ آیات پیش کی ہیں اور بہت اچھی چیز ہے اس حیثیت میں کہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا اور کتاب سچائی پر مبنی ہے، یہ ایک الگ حیثیت ہے، اور دوسری طرف ان آیات میں جو بات اللہ نے خود عقلاً پیش کی ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن کو نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے تم کافر ہو، قرآن کو نہیں مانتے ہو، لیکن یہ جو نظریہ ہے اس بات کو ہٹا دو کہ اللہ نے نازل کیا ہے، اس بات کو بھی ہٹا دو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ کہتا ہے، تم اس بات پر آ جاؤ کہ اس میں عقلاً کیا قباحت ہے، عقلاً کیا سکم ہے، عقلاً اس بات میں کیا کمزوری ہے، اور وہ بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اچھا تم اللہ کو بھی نہیں مانتے، فرض کر لو ایک لمحے کے لیے، یعنی اس کی توحید کو نہیں مانتے، تو بھی اس بات کو عقل سے رد کرو۔ اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل دیتے ہوئے انسانوں کو یہ کہا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور اللہ ہوتا، کوئی اور پروردگار ہوتا تو لفسدتا، یہ دونوں کے دونوں زمین اور آسمان، یہ کائنات پوری کی پوری یہ تباہ ہو جاتی، یہ خراب ہو جاتی، یہ برباد ہو جاتی۔ یہ جو لفظ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے لفسدتا کہ دونوں خراب ہوتے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دیکھو اس کائنات میں اللہ کے علاوہ دو خدا ہوتے تو اس کائنات کو چلاتے کیسے؟ ایک کچھ کہتا دوسرا کچھ کہتا، دونوں کی آراء آپس میں ٹکراتی اور دونوں کی تدابیر آپس میں ٹکراتی، دونوں تباہ ہو جاتے، لڑائیاں ہوتی، ایک کہتا سورج نکلنا ہے دوسرا کہتا نہیں نکلنا ہے، ایک کہتا ہے بارش ہو دوسرا کہتا ہے نہیں آج دھوپ پڑنی چاہیے، اور دونوں لڑتے، تباہی ہو جاتی۔ اور دوسرا ترجمہ مفسرین نے اس کا یہ کیا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ تعالی کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور حاکم ہوتا لفسدتا، تو زمین و آسمان سرے سے وجود میں ہی نہ آتے، وہ اسی پہ لڑتے رہتے کہ یہ ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کائنات کو پیدا بھی کرنا ہے یا نہیں پیدا کرنا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بغیر کسی تشبیہ کے شوہر اور بیوی میں یہ اختلاف ہو جائے کہ اولاد کی ضرورت ہے یا نہیں، تو اس اختلاف کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ پھر دو خدا ہوتے، ایک لمحے کے لیے فرض کیجئے یہ قرآن کی آیت نہ بھی ہوتی، ایک آدمی دوسرے کو دلیل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اس کائنات میں متعدد خدا ہیں، میں کہتا ہوں ایک خدا ہے، اور دیکھو اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ کائنات چل نہ سکتی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں کہ خود اس کائنات کا وجود میں آنا بھی بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جاتا کہ یہ کائنات پیدا بھی ہو یا نہ ہو۔ ایک بار پیدا کر دی، پھر یہاں مخلوق آپس میں لڑتی رہی، جنات آپس میں لڑتے رہے، اور انسان جو اب پایا جاتا ہے، اس انسان کی شکل اور یہ بھیانک تصویر اس کائنات کی کہ دنیا جگہ جگہ خون اور آگ میں گھری ہوئی ہے، اور انسانوں کا خون پانی کی طرح بہ رہا ہے، تو اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا اور وہ کہتا کہ بھئی اسے پیدا کرنے کی ضرورت ہی تمہیں کیا ہے، اور اختلاف ہو جاتا، سرے سے کائنات ہی وجود میں نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو اس کائنات میں یہ سب چیزیں جو تم دیکھتے ہو برباد ہو جاتی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وما کان معہ من الہ، اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اس کائنات میں، اذا لذهب كل الہ بما خلق، وگرنہ یہ ہو جاتا کہ جس نے جو پیدا کیا ہے اپنی مخلوق کو وہ اسے لے کر چل پڑتا۔ 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا متخذ اللہ من ولد، 91 نمبر آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا اختیار کسی کو نہیں دیا، وما کان معہ من الہ، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی اور کا حکم اس کائنات میں چلتا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے یہ کہ وہ کہتے ہیں نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے۔ الہ کا ترجمہ دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے
یہ الہ کا ترجمہ وہ مختلف کرتے ہیں کئی جگہ پر، بلکہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ہر لفظ قرآن کریم کا کہیں کچھ ترجمہ کرتے ہیں، کہیں کچھ ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ ترجمے میں جہاں وہ اختلاف کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کی نظر کتنی گہری تھی۔ کاش کہ کبھی وہ لکھ جاتے اور وہ بتا دیتے کہ یہاں میں نے اس لفظ کا یہ ترجمہ کیوں کیا ہے اور دوسری جگہ میں نے اس لفظ کا ترجمہ کیوں بدل دیا ہے، تو بہت سا علم تھا جو آگے منتقل ہو جاتا امت کو۔ کاش وہ یہ لکھ دیتے کہ یہاں پر کیا ہے، یہ الہ کا لفظ ہے نا، اس الہ کے لفظ کو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں ہی آپ دیکھیے، سورہ ناس میں ہے نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، الہ الناس ہے نا، الہ الناس کا ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں کرتے ہیں الہ الناس، لوگوں کے پوجے کی، جس کو لوگ پوجتے ہیں، لوگوں کے پوجے کی۔ تو کہہ اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، میں پناہ میں آتا ہوں اس ذات کی جو لوگوں کا رب ہے۔ حضرت کے ترجمے کا مطلب یہ ہوا، اور میں پناہ میں آتا ہوں اس ذات کی جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، پناہ میں آتا ہوں اس کی جو لوگوں کا پوجا ہے، یعنی جسے لوگ پوجتے ہیں۔ تو الہ کے لفظ کا ترجمہ انہوں نے وہاں پوجے کا کر دیا، اور یہاں پر دیکھیے، یہاں پر الہ کے لفظ کا ترجمہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اور اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا، نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے۔ تو الہ کا ترجمہ وہاں کیا تھا پوجا جس کی کی جائے، الہ کا ترجمہ یہاں کیا ہے جس کا حکم چلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الہ جو ہے کل صفات عالی اس میں پائی جاتی ہیں۔ کبھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں جس سے اس ذات پاک کا علم ظاہر ہوتا ہے، کبھی وہ ترجمہ کرتے ہیں جس سے اس کا تصرف اس کائنات پر، اس پہ حکمرانی اس کی ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر ترجمہ یہ فرمایا وما کان معہ من الہ، اور نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے۔ یہ ہے اللہ کی توحید کی دلیل جو عقل میں آتی ہے۔ ایک کافر کہتا ہے کہ دونوں کا حکم چلتا، اللہ نے کہا اذا لذهب كل الہ بما خلق، یوں ہوتا تو لے جاتا ہر حکم والا اپنے بنائے کو، جو کوئی اس نے بنایا ہے وہ اس کو لے کر چل دیتا، وہ اس کو لے کر چل پڑتا، وہ کہتا یہ تو میری مخلوق ہے۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور چڑھ جاتا بعضهم علی بعض، ایک پر ایک، ایک پہ ایک چڑھ جاتا، یعنی ان دونوں میں لڑائیاں ہوتی۔ مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے حاکم کا حکم نہیں چلتا، فرما روائی قائم ہے تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ البتہ زمین کے انتظامات کے لیے اس نے بادشاہوں کو مقرر کیا، خلفاء کو مقرر کیا، لیکن حقیقت میں کائنات میں تصرفات اسی کے ہیں۔ لَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اگر ہمارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو پھر ہر کوئی اپنی اپنی مخلوق کو لے کر ایک طرف ہو جاتا، ایک اور دوسرے کیا کرتے، لڑ پڑتے، چڑھ جاتا ایک پر ایک۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ نرالا ہے ان کے بتانے سے۔ کافر جو اس میں عیب بتاتے ہیں، اللہ ان سب سے بلند ہے۔ عالم الغیب والشہادت، جاننے والا ہے چھپے کا اور کھلے کا۔ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں تمہارے لیے، تم چھپا کے جن کاموں کو کرتے ہو یا رکھتے ہو، اور جو چیزیں تم صاف صاف ظاہر کرتے ہو، سب کا جاننے والا اللہ ہے۔ فتعالی ما یشرکون، وہ بہت اوپر ہے اس سے جو یہ شریک بتاتے ہیں، جو اللہ کے شریک یہ ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ یہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے عقلاً دلیل اس سے بھی لی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھو اس کائنات میں اگر دو صانع ہوتے تو ان کی صنعت اور کاریگری الگ الگ ہونی چاہیے تھی، حالانکہ تم دیکھو ساری کائنات متحد ہے، کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ میری مخلوق ہے، یہ میرے پیدا کیا ہوا ہے۔ کوئی ہے جو کہے چاند میرا پیدا کیا ہوا ہے اور آج میں اسے 1 انچ ہٹا دیتا ہوں؟ کوئی ہے جو کہے سورج میرا پیدا کیا ہوا ہے اور میں اس کائنات میں اس سورج کو آج ہٹا رہا ہوں؟ کوئی ہے جو یہ کہے کہ اس کائنات میں صرف 100 آدمی میں نے پیدا کیے ہیں
اور دیکھو ان 100 آدمیوں کو میں 10 سال کی زندگی دے کے پھر موت دے دوں گا، کوئی نہیں۔ اور اللہ ہے، وہ جیسے چاہے رکھے، اس کی قدرت قاہرہ غالب آتی ہے، اور ساری دنیا روتی کی روتی رہ جائے، وہ موت کو مسلط کر دیتا ہے، اور اس کی مہربانیاں اور اس کی عنایات غالب آتی ہیں، اور وہ اولاد دے دیتا ہے۔ سارے حاسد حسد کرتے رہ جائیں اور ہاتھ کاٹتے رہ جائیں، اور جتنی بھی ظلم ہو سکتا ہے اس پہ کرتے رہ جائیں اور تانے دیتے رہ جائیں، جب اللہ چاہے کسی کی گود ہری ہو جائے تو کوئی خدا کو نہیں روک سکتا۔ اللہ اپنے ارادوں میں نافذ کرنے میں اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے میں اتنا خود مختار ہے، علی الاطلاق اختیار اسی کا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر اس کائنات میں 2 خالق ہیں تو پھر الگ الگ مخلوق بھی ہونی چاہیے تھی۔ فاعل 2 ہیں تو ان کے مفعول بھی 2 ہونے چاہیے تھے۔ ہر مخلوق پر کوئی علامت مقرر ہونی چاہیے تھی کہ یہ انسان ہے، انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کائنات میں 100 آدمی ایسے ہیں جنہیں معاذ اللہ خدا کے دوسرے شریک نے پیدا کیا ہے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خدا سے مانگے، اور پوری کائنات میں اگر 1 ارب آبادی ہے، 2 ارب آبادی ہے، تو یہ 2 ارب آبادی اپنے خدا سے مانگے، اور جس نے 100 پیدا کیے، 1000 پیدا کیے، 10,000 پیدا کیے، یہ اور وہ اپنی اپنی مخلوق کے نگران ہیں۔ حالانکہ کہیں ایسے نہیں، اللہ نے اسی لیے کہا کہ لالا بعضهم علی بعض، جب خدا 2 ہوں گے تو دونوں قادر مطلق، دونوں قہر، جبر، طاقت اس کے استعمال سے اس کائنات پر تسلط اور قبضہ حاصل کیے ہوئے ہیں، تو اگر دونوں میں مقابلہ ہو گیا تو وہی خدا ہوگا جو غالب آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناقص ہو گیا، جو پٹ گیا، وہ تو خدا تھا ہی نہیں۔ ایک خدا دوسرے خدا کا پورا مقابلہ نہیں نہ کر سکا، تو اس کا مطلب ہے لاچار ہوا، کمزور ہوا، تو جب کمزور ہوا تو اسے تو خدائی کا ویسے بھی حق حاصل نہیں تھا، وہ کہاں سے خدا ہو گیا۔ اور اگر یہ کہو کہ دونوں مل کے مشورہ کر کے چلا لیا کریں تو مشورہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے، اور جو ناقص ہوگا وہ کیسا خدا ہو جائے گا۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاقتصاد میں اللہ کی توحید پر جب بحث کی ہے تو کہتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں۔ جس طرح ہم سورج کو واحد کہہ سکتے ہیں، احد کہہ سکتے ہیں، واحد لغوی معنی میں کہ وہ روشنی میں یکتا ہے۔ چاند کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ چاند جیسی کوئی چیز دنیا میں نہیں؟ اس لیے کہ چاند اپنی حیت کے اعتبار سے، چمک کے اعتبار سے اس کائنات میں ایک ہے، اس دنیا میں جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ وگرنہ ایسے سیارے بھی ہیں جہاں 12 چاند ہے، یہاں تو دن رات 24 گھنٹے کا ہوتا ہے نا، ایسے بھی ہیں جہاں دن اور رات دوسرے سیاروں میں 2.5 3 مہینے کا دن اور 3 مہینے کی رات ہوتی ہے۔ یہ اتنے اعتدال کے ساتھ موسم اس دنیا میں ہی پائے جاتے ہیں۔ تو جس طرح چاند اور سورج کو ہم کہتے ہیں کہ ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا، بغیر تشبیہ کے، بغیر مثال کے، صرف اس معنی میں کر کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے ہم پلہ نہیں، کوئی اس کے رتبے میں برابر نہیں۔ جب خدا کو واحد کہا گیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی وہ دلیل دی سورہ اخلاص کی۔ ہم تو عقلی بات کر رہے ہیں، نقلن تو پھر بات ہے، نقلن تو 20 دلائل قرآن کی ہر سورت، ہر آیت سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا۔ بالعموم قرآن کریم میں یہی ہے۔ کچھ آیات ہیں جو فقہی احکامات سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو چھوڑ کے باقی عمومی طور پر قرآن کریم کی ہر آیت توحید کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کھلی ہوئی کتاب ہے خدا کی، ان نقلی دلائل کو تو آپ خود بھی جان سکتے ہیں۔ عقلاً ہم کہتے ہیں کہ عقل میں بھی یہی بات آتی ہے کہ اس کائنات میں صرف اور صرف اللہ ہی ہے اکیلا جس کی حکمرانی ہے، تمام کمال کی صفات اس میں ہے، سارا جلال اس کا حق بنتا ہے، سارا جمال اس کی طرف لوٹتا ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کی ذات عالی میں شریک ہو۔ ہاں اللہ کی صفات، اس کی بحث بعد میں آئے گی، اللہ کا اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، البتہ صفات کی بحث ابھی نہیں کر رہے، ہم دوسرے عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ ایک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاقتصاد میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے یا نہیں ہے۔ عقلاً اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ عقل میں کیا آتا ہے۔ کافر کہتا ہے اللہ کا شریک ہے،
ہم پوچھتے ہیں کہ ذات میں ہے یا صفات میں ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کی ذات میں اس کا شریک ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ جملہ اتنا بڑا ہے، یہ جملہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، ابھی آسمان پھٹ پڑے اس بات سے، وتنشق الارض، اور ٹکڑے ہو جائے زمین، وتخر الجبال حدا، اور گر پڑے پہاڑ ڈھہ کر، ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ پکارتے ہیں رحمان کے نام پر اولاد، اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور نہیں بن آتا رحمان کو کہ رکھے اولاد، اللہ کی شانی کے خلاف ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اللہ نے کہا اتنا بڑا گناہ ہے، آسمان پھٹ جائیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی بڑی بات کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبد، آسمان اور زمین میں کوئی ایسا نہیں ہے جو رحمان کا بندہ بن کے اس کے پاس حاضر نہ ہو۔ لقد احصاہم، اللہ کے پاس ان کی گنتی ہے، وعدہم عدا، اللہ نے گن رکھا ہے کتنے ارب کتنے کھرب کس زمانے میں کتنے میرے بندے تھے۔ وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور ہر آدمی قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکیلا لایا جائے گا۔ یہ شیطان اللہ کے ساتھ شرک کراتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعظهم عزا، تو نے دیکھا نہیں ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے کافروں پر منکروں پر، تعظهم عزا، اچھالتے ہیں ان کو ابھار کر، ابھارنا خود اوپر اٹھنے کے معنی میں ہے نا، اللہ نے کہا ان کو اچھالتے ہیں، کمال کا ترجمہ ہے بھائی، تعظهم عزا، اچھالتے ہیں ان کو ابھار کر، عربی میں کہتے ہیں عز القدر، ہنڈیا میں ابال آ گیا، کتنا زبردست محاورہ ہے۔ اللہ تعالی نے یہاں پر اصل میں غصے اور اشتعال کے لیے کہ شیاطین جو ہیں یہ کافروں کو غصہ دلاتے ہیں ایمان والوں کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف ان کو ابھارتے ہیں کہ کفر کے مظاہرے کرو، خدا کی توحید میں مزاحمت کرو، خدا کی توحید کے پیغام کو رد کرو۔ اللہ تعالی نے کہا تعظهم عزا، ان کو اچھالتے ہیں ابھار کر، عربی میں عز القدر کا معنی چولہے پہ رکھی ہے ہنڈیا، اس میں ابال آ گیا، اردو محاورے میں جسے کہتے ہیں نا باسی کڑی میں ابال آ گیا، یہ ہے وہ شیاطین یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تم کہتے ہو کہ خدا کے ساتھ کوئی ہے، اتنے بڑے گناہ کی بات کرتے ہو کہ آسمان گر جائے، ٹوٹ پڑیں یہ چیزیں، کائنات برباد ہو جائے، اتنے بڑے گناہ کی بات کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے معاذ اللہ، اور خدا کے ساتھ کوئی ایسا بھی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو اس لیے جو شرک کرتا ہے اس سے پوچھو کہ اللہ ہے یا نہیں، وہ کہتا ہے جی میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، پھر تو ہم اسے عقل کے ساتھ وہ دلائل دیں جو اس سے پہلے گزر چکے۔ وہ کہتا ہے اللہ کو مانتا ہوں مگر ایک نہیں زیادہ خدا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں اگر بہت سے خدا ہیں تو وہ اپنے کمالات میں، اپنے علم میں اور قدرت میں، خاص طور پہ اپنے بندوں کے حالات جاننے میں اور قدرت میں اللہ تعالیٰ کے برابر ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ، بات کرو عقل سے۔ وہ کہتا ہے جی اللہ کے برابر ہے، اس کا علم بھی خدا کے علم جتنا ہے، اس کی قدرت بھی خدا کی قدرت جتنی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جب اس کی قدرت بھی خدا کی قدرت جتنی ہے اور اس کا علم بھی خدا ہی کا علم جتنا ہے تو پھر دو کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جن دو چیزوں پر دو کا لفظ بولا جاتا ہے نا ان کا الگ الگ ہونا ضروری ہے۔ مثلا ایک بچہ ہے، اس کا نام کامران ہے، اب پوچھو کہ اس کی ماں کون ہے، کہتے ہیں اس کی ماں فلاں ہے، اس کا باپ کون ہے، فلاں ہے۔ اچھا یہ کس تاریخ کو پیدا ہوا ہے؟ یہ 10 جنوری کو پیدا ہوا ہے۔ اچھا صاحب یہ دوسرا بچہ کون ہے؟ کہتے ہیں جی اس کا نام بھی کامران ہے۔ اس کی ماں کون؟ کہتے ہیں جی پہلے کی ماں۔ اس کا باپ کون؟ دوسرا جو پہلے کا باپ تھا وہی اس دوسرے کا بھی باپ ہے۔ اچھا یہ کب پیدا ہوا ہے؟ 10 جنوری کو پیدا ہوا ہے۔ کیا یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ کیا دونوں 10 جنوری کو پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں۔ بھئی اگر وہ دونوں 10 جنوری کو پیدا نہیں ہوئے تو کم سے کم ایک جو ہے وہ جون میں جا کے پیدا ہوا ہوگا، جولائی اگست میں پیدا ہوا ہوگا، دونوں ایک ہی تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی ماں باپ کے گھر میں ہیں،
اور ادھر سے تم یہ بھی کہتے ہو، ادھر سے کہتے ہو کہ نہیں دو ہیں. نہیں دو کیسے ہو گئے؟ کہیں نہ کہیں تو جھوٹ آیا نا. اس لیے اگر دو خدا ہیں، دونوں کی قدرت یکساں ہے، دونوں کا علم یکساں ہے، تو ان پہ دو ہونے کی ضرورت آخر اس کائنات میں کیا ہے؟ جتنی بھی ضرورتیں بیان کرو سب ایک خدا کے ساتھ ہو سکتی ہیں. جب دو چیزوں پر دو کا لفظ بولنا ہے تو ان کا باہمی طور پر ایک دوسرے کے علاوہ کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ کیسے پہچان ہوگی؟ دونوں کا نام کامران رکھ دو، دونوں کی ماں ایک، دونوں کا باپ ایک، اور دونوں کی تاریخ پیدائش الگ، اور فرض کر لو دونوں کی تاریخ پیدائش ایک ہے، تو پھر یہ کہو کہ آپس میں بھائی ہیں. کہتا نہیں بھائی بھی نہیں. اگر یہ بھائی بھی ہیں، ماں باپ بھی ایک ہیں، تاریخ پیدائش بھی ایک ہے، تو ان کا نام ایک کیوں رکھا ہے؟ کوئی دوسرا نام رکھو پھر ان کا. پھر اس کے بعد ان دونوں بچوں کی صفات کیا ہوں گی؟ تو مثال اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ جب دو کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے الگ کوئی اپنا وجود رکھتا ہے. دونوں کی باہمی تمیز ضروری ہے. ایک کے علاوہ دوسرا اس کا غیر ہے، اس کے علاوہ ہے. تو علاوہ جب ہی بنا کرتا ہے نا جب اپنے اصل کے علاوہ، اصل کے بعد کوئی وجود اور بھی رکھتا ہے. تو اس لیے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ دو خدا ہیں اور دونوں اپنی علم میں برابر ہیں اور دونوں اپنی قدرت میں برابر ہیں، ہم کہتے ہیں عقل میں بات آتی نہیں. ضرورت کیا ہے دو کی؟ ایک ہی کافی ہے. سو خدا کا شریک اس کی صفات میں، اس کے ذات پاک میں ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے خدا کے برابر ہو تو دونوں میں امتیاز کیسے ہوگا؟ ایک خدا کہتا ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک ملک ہے جرمنی، اس میں 10,000 آدمی میں نے پیدا کیے ہیں. دوسرا کہتا ہے 10,000 میرے پیدا کیے ہوئے ہیں. فرق کیسے ہوا؟ دونوں کی قدرت ایک، دونوں کا علم ایک، دونوں ہر اعتبار سے برابر. پتہ کیسے چلے؟ اس لیے دوسرے کو خدا کہنا غلط ہے. اور جب یہ دوئی ختم ہوگی تو پھر وحدت آ جائے گی، وہی توحید ہے جس کے ہم قائل ہیں. وہ پھر پہلو بدلتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ایک اللہ بڑا ہے، اعلیٰ ہے، بالا ہے، برتر ہے، اور دوسرا اس سے چھوٹا ہے. یہ عقلاً دوسری شک ہو سکتی ہے نا. ہم کہتے ہیں تم خدا کی توحید کے قائل نہیں. وہ کہتا ہے خدا کو تو مانتا ہوں لیکن دو ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، ایک اعلیٰ ہے ایک ادنا ہے. تو خدا کا شریک خدا سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا. یہ تو تم چھوٹے کو خدا مان لو، اگر چھوٹے کو مانتے ہو تو اس سے بڑا پھر کون ہوگا؟ اور جب بڑے کو تم مانتے ہو تو پھر چھوٹا کیا ہوا؟ خدا اسی کو کہا جائے گا نا جو اپنے علم میں اور قدرت میں مکمل ہو، بالا ہو، کسی صفت میں بھی کسی موجود سے کم یا اس کے برابر نہ ہو. سو جس کا نام تم نے خدا رکھا ہے وہی خدا ہے. جو دونوں میں اعلیٰ اور برتر ہوگا وہ خدا ہوگا، کیونکہ اس کے مقابلے میں اسے تم کمتر اور ناقص کہہ رہے ہو، وہ تو خدا نہیں ہو سکتا. خدا میں کون سی کمی ہے؟ خدا میں کون سا نقص ہے؟ کیا 100 نقصوں کا ایک نقص یہ کافی نہیں ہے کہ اس کا کوئی اعلیٰ بھی ہے؟ جب تم خود کہتے ہو کہ ایک اعلیٰ ایک ادنا ہے تو ادنا کہاں سے خدا ہوتا ہے بھائی؟ معاذ اللہ. اور رہ گئی تیسری بات، اور وہ یہ ہے کہ کہتا ہے کہ یہ جو کم درجے کا ہے یہ خدا ہے. کم درجے کا ہے تو اعلیٰ خدا، یہ باطل ہو گیا، اور اعلیٰ درجے کا ہے تو کم خدا، یہ باطل ہو گیا. الغرض 3 شکیں امام غزالی رحمت اللہ نے بنائیں. انہوں نے کہا یا تو دونوں کے اختیارات اور علم اور یہ سارے کمالات ان کے برابر ہیں، نہیں ہو سکتا، ایک ہی کافی ہے. ان میں ایک ادنا ہے ایک اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ کو خدا مانتا ہوں، ادنا کی کیا ضرورت پیش آ گئی بھائی؟ اس کو کیوں خدا مانا جائے؟ اور ادنا ہو کیسے سکتا ہے خدا؟ کہتا ہے اعلیٰ کو خدا مانتا ہوں. جب تم اعلیٰ کو خدا مانتے ہو تو ادنا کی کیا ضرورت ہے؟ ادنا کو مانتے ہو تو اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ادنا کو تو تم خود کم درجے کا مان رہے ہو، تو خدا کوئی کم تھوڑا ہی ہوتا ہے، معاذ اللہ. اس لیے دو خدا ہوں گے تو لا محالہ دونوں برابر کے ہوں گے. اور جو خدا ہوتا ہے وہ دوسرے سے ہر اعتبار سے بے نیاز ہوتا ہے. اللہ اس پوری کائنات سے بے نیاز ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ہے، اور اللہ کا یہ وصف ہے کہ کائنات میں سب اس کے محتاج ہو، کوئی اس سے بے نیاز نہ ہو. اللہ نے اسی لیے کہا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے اور تم سب کے سب اس کے سامنے فقیر ہو. ایک اکیلا اللہ ہے جس کا ہر کام کائنات میں جو چاہے سو کرے، کسی کام میں محتاج نہیں. اور باقی جتنی بھی خدا کی مخلوق ہے یہ سب کے سب محتاج ہیں. کوئی کھانا کھانے کا محتاج، کوئی بھوک کا محتاج، کوئی کسی چیز میں محتاج اور کوئی کسی چیز میں. اس لیے عقلاً اللہ کو ایک ہی ماننا ضروری ہے. خدا کی توحید
عقل میں بھی آتی ہے. دو خدا ماننے جائیں تو ہر خدا کے لیے علیحدہ علیحدہ دلیل چاہیے کہ یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے. ایک خدا نے چاند کو پیدا کیا ہے، ایک خدا کچھ اور پیدا کر کے دکھا دے. ایک خدا نے سورج کو پیدا کیا ہے، دوسرا کوئی اور پیدا کر کے دکھا دے. یہ تھی بات جو اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجھائی تھی، اور فرمایا تھا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے. اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اپنے وجود سے دلیل کو نہیں سمجھتا، وہ وجود سے نکلے اور کائنات پہ آ گئے. انہوں نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. ہے نا عقل کی بات. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عقل میں بھی امام ہوتے ہیں. کبھی نہیں ہو سکتا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نقل میں صحیح ہم تک پہنچے اور وہ سلیم الفطرت انسان کی عقل کے خلاف ہو. ہمیشہ نقل صحیح عقل سلیم کے مطابق ہوا کرتی ہے اور عقل سلیم نقل صحیح کے مطابق ہوا کرتی ہے. دونوں ایک دوسرے کا جوڑ ہوا کرتے ہیں. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کہا جائے کہ دو خدائیں، تین خدائیں، بعض چیزوں کو ایک نے پیدا کیا ہے، بعض چیزوں کو دوسرے نے پیدا کیا ہے، کیونکہ اس طرح تو دونوں کا ناقص ہونا لازم آئے گا. اور خدائی جب نصف تقسیم ہو جائے، ثلث میں تقسیم ہو جائے، 1/3 حصہ اس کا ہے، 1/3 حصہ اس کا ہے، 1/2 حصہ اس کا ہے، آدھے کا مالک یہ ہے، آدھے کا مالک دوسرا ہے، تو پوری ملکیت تو کسی کو بھی حاصل نہ ہوئی نا. تو جب پوری ملکیت نہ ہوئی تو خدا کیسا ہوا؟ اللہ تو مالک ہے ازل سے ابد تک کا. ازل جس چیز کا نام ہے اور ابد جس چیز کا نام ہے، یہ ہمارے الفاظ ہیں. اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے مالک ہے، اس کے اختیار میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اور اگر اس کائنات کے بنانے کے لیے ایک اور عقلی دلیل دیکھو، شورستانی وغیرہ نے نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کائنات کو بنانے کے لیے ایک اللہ کافی نہیں ہے تو پھر اس کی کیا دلیل ہے کہ دو کافی ہیں، تین کافی ہیں؟ ایک کی تو دلیل ہے کہ اس نے بنایا. اس کائنات میں کوئی اس کے اختیارات کا شریک و سہیم نہیں. سورج اس نے بنا دیا، لگا رکھا ہے کوئی تمہارا خدا جو سورج کو ہٹا دے؟ ہے کوئی تمہارا خدا جو 10,000 برس میں بھی اس کائنات میں صرف 1 گھنٹے کا فرق ڈال دے؟ ریکارڈڈ ہسٹری ہے نا، 200-400 سال کی تو ریکارڈڈ ہسٹری مل جائے گی کہ 25 دسمبر کو دنیا کے فلاں علاقے میں سورج کس وقت طلوع ہوتا تھا؟ صبح 7 بجے. کوئی خدا ایسا بھی ہے جس نے 300 سال میں اتنا تغیر کر دیا ہو کہ 300 سال کے بعد اب اس کی وجہ سے سورج 7 کی بجائے 8 بجے طلوع ہونا شروع ہو جائے؟ کوئی واضح فرق، نمایاں فرق ہونا چاہیے نا. تو اگر ایک خدا کافی نہیں ہے تو پھر 2 اور 3 بھی کافی نہیں. پھر جتنی ضرورت ہو اتنے خدا بناتے چلے جائیں گے معاذ اللہ. ایک آدمی کہتا ہے میرا خدا تو میری سنتا نہیں، لہٰذا میں دولت کے لیے کیوں نہ ایک اور خدا بنا لوں. لکشمی دیوی بن گئی. دوسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے دولت کے بارے میں تو سنتا ہے، اولاد کے بارے میں نہیں سنتا، میں کوئی ایک اور خدا بنا لیتا ہوں. 3 بن گئے. تیسرا کہتا ہے اولاد اور دولت دے دی، صحت کے بارے میں نہیں سنتا، ایک اور خدا بنا لو. 4 بن گئے. الغرض انسانی ضروریات زندگی نہ پوری ہو، نہ خداؤں کی تعداد میں اضافہ گھٹے، بناتا چلا جائے پھر تو معاذ اللہ. اس لیے اللہ کی توحید عقلاً ضروری ہے. عقل بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا چاہیے، اور نقل اس کے دلائل قرآن کریم میں بھرے پڑے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قل هو اللہ احد سے دلیل دی، قرآن نے عقل سے دلیل بھی دی ہے. یہ عقلی دلیلیں ہیں جن کی بات ہو رہی ہے. یہ 5 آیات جو پچھلی نشست میں آپ کے سامنے آئی تھیں وہ عقلی دلائل ہی کی باتیں ہیں جو خدا نے کہی ہیں. ایک آدمی کہتا ہے اللہ کی بات کو نہیں مانتا، بھئی نہ مانو، ہم تو سمپل بالکل سادہ عقل سے بات کرتے ہیں، اس کو مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو آنکھیں بند ہوتے ہی منوا لیتے ہیں. وہ عالم جب کھلتا ہے تو ایک ایک چیز سامنے آ جاتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا اعتبار کرنا ہی پڑتا ہے. اسی لیے اس نے چیلنج کیا ہے اور کہتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا تھا سوائے شیطان کے. وہ جن تھا ففسق عن امر ربہ، نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے. شیطان کے کہے پہ شرک کرتے ہو میرے ساتھ. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اب اسے اپنا خدا بناتے ہو اور اس کی اولاد کو اپنا خدا بناتے ہو، اس کو اپنا دوست بناتے ہو اور مجھے چھوڑ دیتے ہو. وہم لکم عدو،
اور شیطان اور اس کی اولاد سب تمہاری دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا، ظالموں نے، بے انصافوں نے میرا بدل تلاش کیا بھی تو کیا کیا، میرے بدلے لائے تو کس کو لائے، مجھے چھوڑ دیتے ہیں. بئس للظالمین بدلا، اتنے نا انصاف ہیں کہ میری بجائے شیطان کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کو پوجتے ہیں. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، زمین کا اور آسمانوں کا بننا میں نے ان کو پیش نہیں کیا تھا، میں نے انہیں دکھا نہیں دیا تھا کہ تم نظر ثانی کرو. کیسی عقلی دلیل ہے. اللہ نے کہا ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا. ما اشہدتم، اس کائنات میں کوئی نہیں تھا جسے میں نے دکھا لیا ہو کہ اس پہ نظر ثانی کر دے. ولا خلق انفسہم، اور نہ میں نے جب ان لوگوں کو بنایا، ان مشرکوں کو جو آج شرک کرتے ہیں، تو میں نے کسی خدا کے سامنے پیش نہیں کیا تھا، نہ ان شیطانوں کے سامنے پیش کر دیا تھا کہ دیکھو میں یہ مخلوق بنانے والا ہوں، تم منظوری دے دو. کمال ہے، اللہ نے عقل کی بات کی ہے. اگر اللہ پیش کرتا تو خود اللہ نہ رہتا، اگر مشورہ کیا کرتا تو جس سے مشورہ کرتا وہ اس سے ادنا ہوتا، خدا سے چھوٹا ہوتا، تو خدا کو ضرورت کیا پڑی تھی پھر چھوٹوں کے پاس جانے کی. اور خدا سے بڑا ہوتا تو خود اللہ نہ رہتا. اور یوں کہو کہ دونوں مل کے کام چلا دیا کرتے تو یہ ہوا نہیں کرتا. مشورے سے کائنات نہیں چلتی، یہ جمہوری نظام نہیں، یہ احکم الحاکمین، یہ اللہ ہے. ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، اور بنانا آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کی اپنی جانوں کا، ان کے جسموں کا بنانا ان مشرکوں کا میں نے دکھا نہیں لیا کسی کو. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسا ہوں نہیں لوگوں کہ جو میری مخلوق کو بہکاتے ہیں، ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں، ان کو میں اپنا دوست بنا لوں. ظالموں، تم نے یہ کیا کہ مجھے چھوڑ کر میرے بجائے شیطان کو اپنا رب بنا لیا، اس کی پوجا کرتے ہو. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن اللہ کہے گا کہ پکارو، بلاؤ آج قیامت کے دن میرے ان شریکوں کو جو تم بناتے تھے، ٹھہراتے تھے، آج آئیں قیامت میں میرے ہاتھ سے تمہیں چھڑا دیں، آج آئیں اور میری گرفت کو ڈھیلا کر دیں، آج آئیں اور تم جن کی ساری زندگی پرستش کرتے رہے ہو، آج وہ تمہارے کام آ جائیں اور مجھ سے بچا کر لے جائیں. فدعوہم، یہ کافر ان کو پکاریں گے جن کی عبادتیں کرتے رہے. فلم یستجیبوا لہم، اور جن کی عبادت کی گئی تھی وہ کوئی جواب نہیں دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان مرنے کا سامان رکھ دیں گے، ان عابدوں اور ان معبودوں کے درمیان، ان پجاریوں اور جو پجتے تھے ان کے درمیان آگ سے بھری ہوئی خندق حائل کر دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، ہم ان کے درمیان مرنے کا سامان آگ حائل کر دیں گے. وَرَالْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے یہ مشرک گناہگار جہنم کو، آگ کو. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، پھر اٹکلیں گے. اٹکل، گمان، سوچ. اٹکل کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ سوچیں گے انہم مواقعوها، کہ اس آگ میں اب پڑنا ہی ہے. ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور اس سے کوئی دوسری راہ بدلنی نہ پائیں گے، کوئی راہ نہیں ملے گی. اس لیے کہ اللہ باندھ دے گا. کائنات میں نظریات آتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں. انسان نظریات بناتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں. ازیٹکس جو تھے معلوم نہیں اب اس دنیا میں پائے جاتے ہیں یا نہیں. ایسے قبائل تھے جو اپنی بچیوں کو 9-10 سال کی عمر سے لے کے 17 سال تک، 19 سال تک سورج نہیں دیکھنے دیتے تھے، گپ اندھیرے میں بند رکھتے تھے، چراغ جلتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ سورج اولاد دیتا ہے. کرنیں کسی بچی پر پڑ گئیں تو اس کے ہاں اولاد ہو جائے گی. اولادیں انہی اسباب سے ہوتی تھیں جو اللہ نے کائنات میں ایک نظام رکھا ہے. لیکن شیطان نے پٹی پڑھا دی تھی یہ کہ سورج خدا ہے، یہ اولاد دیتا ہے. اور ان کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے آہستہ آہستہ معاشرے نے یہ کروٹ بدل لی کہ اصل اسباب جس وجہ سے اولادیں ہوتی تھیں ان کو ختم کرنے کے بجائے اس کے انہوں نے یہ کیا کہ بچیوں کو 9-10 سال کی عمر سے لے کے 17 اور 19 سال تک کی عمر تک گھپ اندھیرے میں رکھو، سورج پڑے ہی نہ. کیا ہوا؟ مٹ گئے، مر کھپ گئے قبیلے، اور لے گئے اپنی ان نظریاتی گمراہیوں کو بھی ساتھ. اور توحید اللہ کی
وہ نظریہ پہلے بھی تھا، وہ نظریہ اب بھی ہے۔ اللہ کی توحید ایسی چیز نہیں تھی جس کو لوگ ختم کر سکیں۔ اس کائنات میں جب تک لوگ عقل کے ساتھ ساتھ عقیدے پر غور کرتے رہیں گے تو عقل یہی بتائے گی کہ اللہ کی توحید کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے۔ خدا کو اگر ماننا ہے تو ایک ہی ماننا ہے، یا پھر ماننا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ کو دو مانے اور تین مانے۔ ایک دو دلائل اس کے اللہ کی وحدانیت کے تعریف سے بھی دیں، نہ مانے بھی کوئی کتاب کو، سنت کو۔ وہ اگر تاریخ پہ یقین رکھتا ہے کافر، تو اسے پتا نہیں ہے کہ اس کائنات میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر حملہ کرنے کے لیے لوگ آئے تھے، اور جس گھر کو مٹانے کے لیے لوگ آئے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ وہ اس خدائے وحدہ لا شریک کے اس گھر کو مٹا دیں گے جو خاص طور پر اس کی تجلیات کا محور اور مرکز ہے، جہاں پر اس کے خادم حاضری دیتے ہیں، اور جہاں پہ اس کے بندے جا کر اپنی عبدیت کا بار بار اقرار کرتے ہیں۔ آئے وہ مٹانے کے لیے، اور جس بستی میں آئے تھے اس بستی والے کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ان بستی والوں نے تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرنے کا سوچا تھا، اور غزوہ خندق میں خدا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سارے مشرکوں اور یہودیوں کو ملا کر وہ بہت تیر مار لیا تو 13,000 سے زیادہ افراد نہیں لا سکے تھے۔ یہ بھی تاریخ کی سب سے زیادہ کمزور روایت، یعنی مبالغے کی روایت ہے کہ 13,000۔ اور جو آئے تھے ان کے شہر میں خدا کا وہ گھر گرانے کے لیے، وہ 60,000 آدمی یمن سے چلا تھا، اور وہ بڑے بڑی قومیں تھیں جو خدا کے گھر کو گرانے آئی تھیں۔ انسانی قوت، طاقت، وہ زمانہ ایسا تو نہیں تھا کہ گولیاں چلتی ہوں اور اوپر سے گولیاں برستی ہوں۔ وہ زمانہ تو 10 بدست لڑائی کا تھا نا، تیر، تلوار، نیزے، انہی چیزوں سے لڑتے تھے۔ ہاتھیوں کے پر مشتمل فوج تھی، تو انسانی قوت دیکھی جاتی تھی، طاقت دیکھی جاتی تھی، اور ان میں پلے ہوئے حبشی تھے، حبشہ کے، جو خدا کے گھر کو گرانے آئے تھے، اور ان میں پٹھان تھے، پٹھان جو اب بھی دنیا میں، افغانستان میں، سرحد میں اپنی قوت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ یہ پٹھان خدا کا گھر گرانے گئے، حبشہ والے گئے، یمن والے گئے، سارا اسلحہ لے کر گئے۔ تاریخ میں آتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ اتنی طاقتور فوج، 60,000، اس کا مقابلہ آپ کیسے کرتے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ 6 صدی کی ایسی شخصیت جس کے گرد اس پوری بستی ہی نہیں، اس پورے علاقے کی تاریخ گھومتی تھی۔ 6 صدی کا دنیا میں ایک بہت بڑا نام اس سردار کا تھا۔ اس کے پوتے کو تو نبوت ملی ہے 7ویں صدی میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو ان کے دادا تھے، اس نے دیکھ لیا اور سمجھ لیا۔ یہ ہم کتاب و سنت کی بات نہیں کر رہے، تاریخ کی بات کرتے ہیں۔ تاریخ سے بھی خدا کی توحید ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور اس نے آ کے اس بستی والوں سے کہا کہ اپنے اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جاؤ، ایسے نہ ہو کہ قتل عام ہو جائے۔ اور قریش کے سردار حاضر ہوئے اور کعبۃ اللہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ لیا۔ اس وقت اس خدا کے گھر میں 360 بت موجود تھے۔ پوری تاریخ میں کہیں یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اس نازک گھڑی میں کسی نے کسی بت کے سامنے سر جھکا دیا ہو؟ ہاں، ثابت ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے تمام اونٹوں کو نظر کیا، اور وہ بڑا آدمی تھا، اور قریش کے سرداروں کے ساتھ دروازے کا کنڈا پکڑ کے کہنے لگا، لاہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک۔ اللہ، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہی ہے، آپ اپنے گھر کی حفاظت فرما لیں۔ منصر علی آل الصلیب وعابدیہ الیوم آلک۔ صلیب کے پرستار اور صلیب کے پوجنے والے آج تیرے گھر آ رہے ہیں تاکہ وہ تیرے ماننے والوں کو برباد کر دیں۔ ہم تیرے گھر والے ہیں، اور اپنے گھر والوں کی مدد کر۔ لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالک۔ اے اللہ، ان کی صلیب اور ان کے منصوبے کہ تیرے گھر کو تباہ کر دیں
تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتے. جرو جمیع بلادہم فالفیل یسبو عیالک، لشکر لے کر آ گئے ہیں، ہاتھی چڑھا لائے ہیں تاکہ تیری اولاد، تیرے گھر کے فرشتار، تیرے گھر کی حفاظت کرنے والے، ان سب کو یہ قیدی بنا کر لے جائے. امدو ہما بقیدہم جہلن وما رقبوا جلالک، یہ چاہتے ہیں کہ تیرے حرم کو برباد کر دے. اللہ یہ جاہل ہیں، انہوں نے تیری عظمت، تیری بزرگی، تیری عزت کا خیال نہیں کیا. اے رب تو خود ان سے نپٹ لے. کہاں گئے وہ بت، کہاں گئے وہ 360 یا جتنے بھی ہوں گے؟ سب جانتے تھے کہ آج کوئی کام نہیں آ سکتا، سب جانتے تھے. اسی لیے انہوں نے کہا ان کنت تارکہم وقبلتنا فامر ما بدا لک، اور اگر اللہ آج آپ انہیں اور اپنے اس قبلے کو بغیر مدد کے چھوڑ دیں گے، ان کو بغیر تباہی کے اور ہمیں بغیر مدد کے، تو پھر جو تو چاہے کر گزر. کیا عرض کریں؟ یہی تقریباً وہ جملہ ہے جو ان کے پوتے جب بدر میں آئے تھے تو انہوں نے بولا، اور انہوں نے کہا کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر آج یہ صحابہ رضی اللہ عنہم پٹ گئے تو اے رب اس کے بعد جو پھر جی چاہے کر لے، مگر تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی. ابن جریر کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے پھر کہا، انہوں نے کہا یا رب لا ارجو لہم سوا کا، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بھروسے کے قابل نہیں ہے، کسی سے امید نہیں ہے کہ اس لشکر کا مقابلہ ہو سکے. یا رب فمنا منہم ہبا کا، اللہ آج اپنے حرم کی حفاظت اور بچاؤ ان سے کر لے. ان عدو البیت من عادا کا، یہ جس گھر کی ہم رکھوالی کرتے رہے ہیں اس کا دشمن یہ تیرے ہی دشمن ہے. ان داہم ان یخربوا قرا کا، پر اللہ انہیں روک دے، ایسے نہ ہو کہ یہ تیری یہ بستی یہ مکہ تباہ ہو جائے. یہ تاریخ بتاتی ہے ساری. ایک کافر کے لیے خدا کی کتاب میں اور سنت میں تو کوئی دلچسپی ہے نہیں، کیا تاریخ میں بھی نہیں ہوگی؟ پھر کیا ہوا؟ پھر ہاتھی آگے بڑھے اور انہوں نے چاہا کہ شہر خالی ہو گیا اور عبد المطلب اپنے دوستوں اپنے ساری کنبے بستی سمیت پہاڑوں پر چلے گئے. تو اپنے ہاتھیوں کو انہوں نے بڑھایا اور خاص طور پہ جس ہاتھی کا نام محمود اس نے رکھا ہوا تھا اسے بڑھایا اور وہ بیٹھ گیا. تبر مارے، آنکھوں سے کچوکے دیے، زخمی کر دیا مگر وہ نہ ہلا. مشرق، جنوب، شمال، ہر راہ مکہ کو جاتی تھی. اٹھانا چاہتے تھے نہیں اٹھتا تھا، اٹھ جاتا تھا تو دوڑنے لگتا تھا، مکہ کی طرف منہ پھیرا جاتا تھا تو بیٹھ جاتا تھا، کسی طرح آگے نہیں بڑھا. اور پھر ہوا وہی جو کچھ کے ہوا. اللہ کے علاوہ اس دن اس کائنات میں کوئی اور خدا ہوتا تو وہ اس گھر کو تباہ کرنے سے بچا سکتا ہوتا تو عبد المطلب اور یہ لوگ اس سے نہ جا کے مانگتے، کسی سے تو کچھ کہتے. ان کو تو ایک طرف کر دیجئے. اس پوری بستی میں کوئی بھی کسی بت کے سامنے گیا تھا؟ اور پھر اس کو بھی چھوڑ دیجئے. پھر کون تھا جس نے کنکر برسانے شروع کیے؟ اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ سب سے پہلے چیچک اسی سال آئی ہے عربوں میں. کنکری گرتی تھی اور گرتے ہی سخت کھجلی اس شخص کے جسم میں پیدا ہو جاتی تھی، اور جب وہ ناخن رکھتا تھا اپنی جلد پر تو جلد پھٹ جاتی تھی اور گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا تھا. گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگتا تھا اور ہڈیاں نکل آتی تھیں. اور ابراہا کے ساتھ بھی یہ ہوا، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتا رہا اور جہاں کوئی ٹکڑا گرا وہاں سے خون اور پیپ بہنے لگتا تھا. افراتفری پڑ گئی، یمن کی طرف بھاگنا شروع ہوئے. اور نفیل ابن حبیب بنو خثرم قبیلے کا یہ پکڑ کر لائے تھے اسے، کیونکہ انہیں ڈر تھا فوج کو کہ راستہ بھول جائیں گے. تو نفیل جو بہت مشہور تھا، عربوں کے سارے چھوٹے اور بڑے راستے جانتا تھا،
اور لوگ اس کا نام لیتے تھے۔ ابراہا نے نفیل کو پکڑوایا اور اس نے کہا فوج کی قیادت کرے گا راستوں کے معاملے میں۔ جب کنکریاں برسنی شروع ہوئی تو بھاگے لوگ اس کی طرف اور کہنے لگے واپسی کا راستہ بتاؤ۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا این المفر والالہ الطالب، اب بھاگنے کی جگہ کہاں ڈھونڈتے ہو؟ اب تو خدا تمہیں خود پکڑ رہا ہے۔ والاشرم المغلوب لیس الغالب، وہ ناک کٹا ہوا ابرہا آج پٹ گیا، مغلوب ہو گیا، غالب اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور نفیل کے اشعار کیا تھے؟ کمال کی بات اس نے کی، اپنی محبوبہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے ردینت لو رأیت ولا ترے، میری محبوبہ ردینا کاش تو دیکھتی، ولا ترے اور تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکے گی، لدا جنب المحسب ما رأینا، محسب کی وادی کے قریب جو تماشا ہم نے دیکھا، حمدت اللہ اذ بس ابصرت طیرن، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جب میں نے دیکھا پرندے فضا میں ظاہر ہونا شروع ہوئے، وخفت حجارۃ تلقى علینا، اور ڈر مجھے بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ پتھر مجھ پر نہ آ پڑے، جبرن لے آئے تھے نا، نہیں آنا چاہ رہا تھا۔ اور کہتا ہے میری محبوبہ وَكُلُّ الْقَوْمِ يَسْأَلُ عَن نُفَيْلٍ، ہر آدمی تیرے محبوب مجھے یعنی نفیل کو ڈھونڈ رہا تھا، کہتا تھا راستہ بتاؤ، کأن علی للحبشان دینا، ایسے میرے پیچھے پڑ گئے جیسے میں نے ان کا کوئی قرض ادا کرنا ہے، ایسے مجھے ڈھونڈنے لگے، ایسے میرے سر ہو گئے کہ واپسی کا راستہ بتاؤ جس میں نے ان کا قرض دینا ہو۔ عبداللہ ابن زباری تھے شاعر، وہ کہتا ہے 60,000 لم یوبوا ارضہم، 60,000 آئے تھے یمن سے اور اپنی زمین پہ واپس نہیں جا سکے، ولم یعش بعد الایاب سقیمھا، اور پھر ان کا بیمار سردار ان کا ابرہا وہ بھی زندہ نہ رہا، کانت بہا عاد وجرہم قبلہم، ان سے پہلے عاد کی قوم بھی یہی تھی اور جرہم بھی یہی تھے، یہ سب لوگ انہی بستیوں میں تھے، لیکن اس کائنات کی حقیقت واللہ من فوق العباد یقیمھا، اللہ ہے جو بندوں کے اوپر موجود ہے اسے قائم رکھے ہوئے۔ یہ تیسرا شاعر ہے تاریخ میں عربوں کا، جاہلیت کا، وہ کہتا ہے ابو قیس فقوموا فصلوا ربکم وتمسحوا بارکان ھذا البیت بین الاخاشب فلما آتاکم نصر ذی العرش ردہم جنود الملیک بین صاف وحاسب، اٹھو اور اپنے اللہ کی عبادت کرو، مکہ مکرمہ دیکھو اور مینا کی پہاڑیوں کے درمیان یہ جو خدا کا گھر ہے اس کے کونوں کو چھوؤ برکت کے لیے، اور دیکھو جب عرش والے کی مدد پہنچی، جنود الملیک کے اس بڑے بادشاہ نے، اس پروردگار کے لشکروں نے اس 60,000 کی فوج کو ایسے برباد کر دیا، کوئی مٹی میں ملا ہوا تھا اور کسی کا جسم ایسے داغدار تھا جیسے لوگوں نے پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دیا ہو۔ صرف یہ شعراء کی روایات ہی نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ میں نقل کی ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش نے، ایک روایت میں آتا ہے 7 سال اور ایک روایت میں آتا ہے 10 سال تک، اس واقعے کے 10 سال بعد تک اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی۔ یہ تو تاریخ بتاتی ہے، سب بھول گئے خدا کے ساتھ شرک کی باتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی انہیں بھی یاد کر لینا چاہیے جب ماسکو پہ حملہ ہوا تو ماسکو ریڈیو تاریخ کے صفحات میں یہ ہے چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا اللہ سے کہ وہ ماسکو کو بچا لے، اور پھر کون تھا جس نے اس رات اتنی شدید برف باری کی اور اپنی اس مخلوق کی حفاظت کی جو اسے سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، لیکن رب تو آخر ان کا بھی وہی ہے۔ تو اللہ کی توحید صرف عقل سے ہی نہیں، انسان اس کے ساتھ ساتھ تاریخ دیکھے یہ بھی خدا کی توحید ہی کو ثابت کرتی ہے۔ اور ہم ایک تیسری بات بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس گئے گزرے دور میں حج اور عمرے پہ جا کر دیکھو، اس امت کو اللہ کا نام لینا، اس سے براہ راست مانگنا،
اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ سب کیا ہے؟ جتنا اب 20 گناہ گار امت کو اللہ نے دیا ہے، اس قوم کے علاوہ پوری کائنات میں کسی قوم کو نصیب نہیں۔ صرف طواف کے دوران اس امت کے دیوانے اس ہستی کو اتنا یاد کر لیتے ہیں جو ہستی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اور اس کا اتنا نام جپتے ہیں، اتنی اس کی پوجا کرتے ہیں، ایسے رو رو کے اس سے مانگتے ہیں کہ ساری دنیا میں، پورے روئے زمین پر دنیا کی ساری قومیں اور پوری انسانیت مل کر بھی جو اللہ کی ہستی کا یقین اپنے دین کا جز سمجھتے ہیں اور اعتقاد کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی نہیں اتنا یاد کرتا۔ اگر کوئی ترازو اس کائنات میں پایا جاتا ہے جس میں اللہ کے ذکر کو تولا جا سکے، تو صرف طواف اور حرم میں ہی خدا کا اتنا ذکر ہوتا ہے کہ باقی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنا پلڑا بھاری کر کے دکھا دے۔ صاف پتہ چلتا ہے رمضان میں مسلمانوں کی مسجدوں سے، حج اور عمرے میں، اور یہ اب قربانیاں آ رہی ہیں اس میں، کہ ساری خرابیوں کے باوجود جتنا اللہ سے تعلق اس ٹوٹی پھوٹی امت کو حاصل ہے، کائنات میں کسی کو نہیں ہے۔ اور یہ سب صدقہ ہے اس ہستی کا جسے اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے دیوانوں کے دل میں، اس امت کے دل میں اللہ کی یاد، اللہ کی محبت اتنی پیدا کر گئے کہ آج 1500 سال گزر گیا ہے، مگر پورے کرۂ ارض پر اللہ کا ذکر، اللہ کے ساتھ تعلق میں انسانیت میں ممتاز ترین قوم مسلمان ہی۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پودنی کی لگائی ہوئی ہے۔ یہ سارا ذکر، یہ ساری فصل جنوں، یہ سارے عشاق کا ہجوم، یہ سسکیاں اور یہ بہتی آنکھیں اور یہ پھیلے ہوئے ہاتھ اور یہ پروانوں کی خود فراموشی اور یہ دیوانوں کی ہو، یہ کس کے عشق، کس کے اخلاص، کس کی حسن نیت کا کرشمہ ہے؟ صرف اور صرف ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور ان کے یقین کا نتیجہ ہے۔ جہانے را دیگر گو کرد یک مرد خدا گاہ۔